السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس دوسری نشست کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا جا چکا ہے کہ اس میں سب سے پہلے جناب ارشد خان صاحب آپ سے خطاب کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب آپ سے انفاق فی سبیل اللہ اس عنوان پر جو ہے خطاب کریں گے۔ تو پہلے مقرر کو بلانے سے پہلے میں ان کا مختصر سا تعارف رکھ دوں۔ جناب ارشد خان صاحب اورنگ آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور اپنے ایم ایس سی آرگینک کیمسٹری، ایم ایس سی ان انڈسٹریل کیمسٹری، اور اسی طرح سے آپ نے ایم فل بھی مکمل کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ الحمدللہ بھی گائیکواڑ کوچنگ کلاسز میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں مقرر کو دعوت دوں گا کہ یہاں پر آئیں اور آج کے ان کے عنوان پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جناب ارشد علی خان صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ربی هب لي من لدنك ذریة طیبة انك سمیع الدعاء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنكح المرأة ل40 لمالها ولحسابها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس رمضان کانفرنس کے دوسرے دن میں ہمارا جو پہلا عنوان رہے گا وہ ہے اولاد نافرمان کیوں۔ یہ ایک سوالیہ نشان کے ساتھ ایک موضوع چنا گیا ہے جو وقت کی ضرورت کو نقطہ نظر سے، وقت کے لحاظ سے اس ٹاپک کو چنا گیا، اور بہت سارے والدین، چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں تو بہت سارے والدین یہ بات کی شکایت لے کر آتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا نہیں سنتے ہیں، ہماری بچیاں ہمارا نہیں سنتی ہیں۔ پچھلے تقریباً 3-4 سال سے یہ ایک شکایت بارہا ہم جو ہے سنتے آ رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس پہ جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک عنوان تیار کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، بات جب کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائیں گی تو ہو سکتا ہے بولنے والے اور سننے والے دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اس لحاظ سے اس درس کو تیار کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی اس درس میں جملہ 8 نکات یعنی 8 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا جو قرآن اور حدیث سے جمع کیے گئے ہیں، اور کچھ جو ہے علماء کی کتابوں سے کچھ چیزوں کو، کچھ نکات کو اس میں سے جمع کیا گیا ہے تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے۔ اس عنوان کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور اہم بات میں بتانا چاہوں گا کہ اولاد کی نافرمانی یعنی بد اخلاقی، یعنی اس کا برا رویہ، یہ صرف والدین کے لیے نہیں بلکہ استاد کے لیے، اس کے اساتذہ، اس کے محلے کے لیے، اس کے سماج، اس کے سوسائٹی کے لیے، سبھی کے لیے جو ہے یہ ناسور بن جاتا ہے، نقصان دہ بن جاتا ہے، اور بالآخر اگر اس کی اصلاح نہ ہو پائے صحیح طریقے سے تو یہ اس کے لیے آخرت کے لیے بھی وبال جان بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا بہت ہی سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو ہے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان میں نافرمانی کا یہ جو مادہ ہے وہ ختم ہو جائے، نافرمانی کی جو ان کی عادت ہے وہ ان سے دور ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے کلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے بغیر ناممکن ہے۔ دنیا کوششیں کر چکی ہے، دنیا نے بہت سارے پروگرامز بنائے ہیں، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، بڑے بڑے فلاسفرز، بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ، اتنی ہزاروں تعداد میں تھیریز بن چکی ہے صرف اس کے اوپر کہ بچوں میں فرما برداری کیسے لائی جائے۔
اور وہ اس بات کو لے کر آج بھی بہت زیادہ فکر مند ہے پوری دنیا کے مفکر کہ اس بات کو کیسے مکمل کیا جائے کہ بچے فرما بردار بن جائیں۔ لیکن اگر ہم اسلامی تاریخ کو پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور تمام انبیاؤں کی اگر ہم سیرت پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نافرمان اور فرمانبردار اولاد کے آپ کو کئی واقعات قرآن مجید میں ملیں گے، احادیث میں ملیں گے، اور جن لوگوں نے اس کو اپنایا ان کی زندگیاں خوش و خرم رہی، ان کی اولادیں ان کی فرمانبردار رہی، اور آخرت کے لیے بھی ان کا بہت بہترین سامان بن گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی اسی میں اپنا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد نافرمان ہو، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد بد اخلاق ہو، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد ان پڑھ رہ جائے، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد جو ہے دنیا میں نام خراب کرے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ نیک ہو، اچھی اخلاق والی ہو، اچھی پڑھی لکھی اس کی اولاد ہو، اور وہ دنیا اور دین میں اس کا جو ہے نام روشن کرے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، لیکن صرف سوچ لینے سے، خواب دیکھ لینے سے ان کی تعبیرات نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر ایک انسان کو ایک اچھا تاجر بننا ہے تو اس کو تجارت کے اصول سیکھنے ہوتے ہیں، اس کو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے، اس پر اس کو عمل کرنا پڑتا ہے، میدان میں اترنا پڑتا ہے، مشورے لینا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی کوششوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے وہ کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھ پاتا ہے۔ ویسے ایک طالب علم ہے، وہ ایک ڈاکٹر یا انجینئر یا اکنامی یا آرٹس، وہ کوئی بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ رات بھر جاگتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، ان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کے لیے جو چیزیں درکار ہے ان کو خرید کے لاتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اور پھر امتحان کی سخت محنت، ان کی کوششوں کو جو مشقت ہے ان کو برداشت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک کامیابی کا رزلٹ آتا ہے۔ ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا پودا جب ہم اس کو اگاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے اس پر بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، اس کو پانی ڈالنا ہے، اس کو کھاد ڈالنا ہے، اور دوسری آس پاس کی چھوٹی موٹی جھاڑیاں جو اس کو دقت دیتی ہے، پریشانی کرتی ہے اس کے پنپنے میں، ان کو کاٹا جاتا ہے، جانور نہ کھا جائے اس لیے وہاں پر ہم جو ہے اس کا پروٹیکشن لگاتے ہیں، اس کو جو ہے گارڈ کرتے ہیں تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے۔ تو جس طرح ایک چھوٹے سے پودے کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس پر محنت کرنے کی، اس کے نشو و نما کے لیے، اس کے پنپنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جو دنیا میں آیا ہے، جو ابھی کچھ جانتا نہیں، جو ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آیا ہے، تو اس کے لیے بھی والدین کو بہت کوشش کرنا پڑے گی، تب جا کر وہ ایک تناور اور مضبوط اور ایک اچھا پھل دینے والا جو ہے درخت میں تبدیل ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے تو اس میں سب سے اصل چیز ہوگی کہ اس کو ہم پریکٹیکلی یعنی عملی طور پر کریں، ورنہ بولنے والے بہت ہے، سننے والے بہت ہے، علم بہت عام ہو گیا، کئی کتابیں چھپ چکی ہے، کئی کتابیں لائبریری میں جو ہے دھول کھا رہی ہیں، اگر ہم اس پر عمل نہ کریں، اس کو اپنائیں نہ، تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے ان چیزوں کو سننے کے بعد اس پر فوراً ہم عمل کریں تاکہ ہماری جو اولاد ہے وہ فرما بردار ہو اور دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے جو ہے وہ توشہ بنے، کامیابی بنے، اور ہمارے لیے جو ہے فلاح بنے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتی ہے کہ ایک شخص جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے نیک، صالح اور فرما بردار ہو، تو اس کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ بتایا ہے کہ بہترین چیز وہ ہے سب سے پہلے اس کے لیے اس کی نیک ماں کا انتخاب، یعنی اولاد ابھی پیدا نہیں ہوئی تب سے اس کی تربیت کی آپ نے شروعات کر دی ہے۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری اولاد میرا سنتی نہیں ہے امیر المومنین، آپ اس کو جو ہے تاکید کیجئے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ تم اپنے والد کی نہیں سنتے ہو، اس کو تاکید کی۔ اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ میرے والد سے پوچھئے یا آپ مجھے بتائیے کہ اولاد کا حق کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا والد جو ہے، اس کا باپ جو ہے، اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے، یعنی ایک اچھی نیک دیندار عورت سے نکاح کرے تاکہ نسل اچھی ہو۔
دوسرا اس کا اچھا نام رکھے، اس کا پھر نکاح کروا دے۔ 3 چیزیں آپ نے بتائی۔ تو شخص شکایت کرنے لگا کہ انہوں نے تو سب سے پہلے جو میرا حق ہے وہ نہیں دیا، انہوں نے جس عورت سے نکاح کیا وہ نیک اور صالح نہیں تھی۔ دوسرا انہوں نے میرا نام جو ہے گوبریلا رکھا، جو ایک کیڑا ہوتا ہے جو گوبر میں چلتا ہے، کالے رنگ کا کیڑا ہوتا ہے، اس کا معنی بھی اچھا نہیں ہے، وہ کیڑے کو کوئی اچھی صفت نہیں ہے، تو کہا کہ میرا نام اس طرح سے رکھا ہے، تو شکایت کرنے لگا۔ تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز ہے نیک عورت کا انتخاب کیا جائے، اور اس بات کو ہمارے جو ہے نکاح کے خطبوں میں بیان بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا آخری حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہوگا، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، عورتوں سے 4 وجوہات کی بنا پر جو ہے نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا فرمائی؟ لمالہا، اس کی مال کی وجہ سے، کافی مالدار عورت ہے، اس کو خوب رشتے آئیں گے۔ کسی امیر شخص کی جو ہے بیٹی ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے بہت رشتے آتے ہیں۔ اسی طرح ولحسبہا، اور اس کے حسب خاندان، اس وجہ سے اس کو رشتے جو ہے لوگ لے جاتے ہیں۔ یا اسی طرح فرمایا ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے پاس رشتے لوگ جو ہے لے کر جاتے ہیں۔ اور چوتھا فرمایا ولدینہا، کہ دینداری کی بنیاد پر بھی کسی عورت کے پاس رشتہ بھیجا جاتا ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین، لیکن تم لوگ دینداری کو غنیمت جانو، دینداری کو لازم پکڑو، یہ اہم چیز ہے۔ یہ چیز بیان نہیں کی جاتی، اور آگے کی بات اس سے بھی خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تمہارے ہاتھوں پر مٹی پڑے۔ یہ عربوں کی کہاوت تھی، ایک قسم کی یہ لعنت تھی، ایک طرح کی بددعا تھی۔ مطلب وہ آدمی نقصان اٹھانے والا ہے جو دینداری کو ترجیح نہ دیتے ہوئے ان 3 چیزوں کو جو ہے وہ ترجیح دے، اور یہ سب سے اصل چیز ہے دینداری۔ ایک عورت اگر دیندار ہو، آپ کے پاس مال ہو یا نہ ہو، عیش و آرام کی چیزیں ہو یا نہ ہو، وہ آپ کے ساتھ ایماندار رہیں گی، شکر گزار رہیں گی، اور آپ کے غائب رہنے پر، یعنی آپ کے نہ رہنے پر، وہ آپ کی اولاد کی تربیت کریں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین چیز بتائی۔ آج آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر، میں جس فیلڈ میں ہوں ٹیچنگ میں نے دیکھا ہوں کہ آج ٹیچر کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا، پرائیویٹ فیلڈ میں کچھ ایسے ٹیچرز بھی ہیں جن کو مہینہ 3 لاکھ 4 لاکھ تک جو ہے پے کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کی خوبی کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے پڑھانے کے انداز کی وجہ سے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک عورت جو دین کا علم رکھتی ہے، قرآن اور حدیث کا علم رکھتی ہے، تو اس کے پاس سب سے بہترین علم ہے۔ وہ کتنی قیمتی ہے، آپ سوچئے کہ دنیا کا ایک تھوڑا سا علم جو انسان رکھتا ہے، چند کتابوں کا، تو دنیا کے نزدیک اس کی کتنی قدر و قیمت ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارے بچے اس ٹیچر کی تربیت میں رہیں گے تو بہت سارا نام کمائیں گے، اس لیے اس کو کتنا پے کرنا ہے پے کرو۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک ایسی عورت کو ہم اپنے گھر میں لائے جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، تاکہ ہمارے بچے اس کی پرورش میں رہے۔ اور ایسی عورت کے لیے تو لوگ خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، دینداری کو دور دور تک لوگ پوچھتے نہیں ہیں۔ تو ایک ماں ایک بہترین ٹیچر ہوتی ہے جو اس کو قرآن و سنت کا علم سکھائیں گی اگر اس میں دین ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے تم دینداری کو غنیمت جانو، بہترین فارمولا، تاکہ اولاد فرما بردار ہو۔ ایک نسل جب اچھی ہوتی ہے تو دوسری نسل پر اس کا اثر ہوتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، دنیا اس کی قائل ہے، وہ اس کو قبول کرتی ہے۔ اب صرف عورت کا نیک ہونا شرط نہیں ہے، دوسری حدیث میں آپ کے سامنے جو ہے پڑھتا ہوں، یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1084۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا، اگر تمہارے گھر کوئی نوجوان، نیک نوجوان رشتہ لے کر آئے اور اس کے اخلاق تمہیں پسند ہو، اس کا دین تم کو پسند ہو، تو فوراً نکاح کروا دو، مطلب اپنے گھر کی لڑکی کا جو ہے نکاح اس سے فوراً کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے اس کی دینداری کو ترجیح نہیں دی بلکہ دنیاوی چیزوں کو تم دیکھتے رہے، اور دین کا تم نے اگر سوچا کہ دین سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، آپ نے فرمایا الا تفعلوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں جو ہے فتنہ پھیل جائے گا اور فساد برپا ہوگا۔
آپ دیکھیے کتنی سچ بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ہم دیندار لڑکوں کو ترجیح نہ دیں، اگر ہمارے معاشرے میں اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ وہ کتنا کماتا ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، اس کی فزکس کیسی ہے، اس کی چال ڈھال کیسی ہے، اس کی خوبصورتی کیسی ہے، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں رزلٹس اس کے کیسے ہیں۔ نکاح ہوتا ہے، ایک ہفتے بعد عورت جل جاتی ہے، دہیج کی لالچ میں اس کو جلا دیا جاتا ہے، 4 دن میں طلاق ہو جاتا ہے، کیونکہ وجوہات جو ہے دین کی بنیاد پر نہیں تھی، دین کی بنیاد پر نکاح نہیں کیا گیا، دوسری دنیاوی چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا گیا، تو اس کا جو ہے نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ فساد پھیل جائے گا، فتنہ برپا ہو جائے گا، اور آج فتنے برپا ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کئی واقعات ہیں، ہمارے ایک دوست ہے، وہ ایڈوکیٹ ہیں یہاں پر کورٹ میں، وہ بتانے لگے کہ انہوں نے پچھلے 5 سالوں کا اور ابھی کا موازنہ کیا تو کہا کہ طلاق کی اور خلا کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 3 گنا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اتنے زیادہ طلاق اور خلا کے معاملے ابھی پیش آ رہے ہیں کیونکہ دینداری وجہ نہیں ہے، اور سب کا معاملہ انہوں نے یہی بتایا، اس نے لیا نہیں، اس نے دیا نہیں، چھوٹی چھوٹی وجوہات پر جو ہے طلاق ہو گئی، نکاح میں پوچھا نہیں ہے، شادی میں پوچھا نہیں، فلاں رشتہ داروں کی جو ہے ان کی جو ہے خاطر مدارت نہیں کی گئی، اور فلاں چیزیں دینے کا وعدہ کیا تھا نہیں دیا، تو یہی وجہ ہوتی ہے فساد اور فتنہ پھیلتا ہے جب دینداری کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ایک اولاد جب فرما بردار ہو اس کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ یہ کہ نیک مرد اور عورت یعنی جو نیک جوڑے کا جو ہے انتخاب، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آگے چلتے ہیں، دوسرا جو پوائنٹ ہے ہمارا، پہلے ہم اسی میں اور کچھ نکات دیکھ لیتے ہیں۔ نکاح کے بعد جو بہت اصل چیز ہے جس کو سب سے معمولی سمجھا جاتا ہے وہ ہے ایک آدمی جب اپنی بیوی سے پہلی بار ملے، پہلی رات ملے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہے شیطان مردود کی۔ جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس دعا کو پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص یہ دعا کو پڑھ لیتا ہے تو شیطان کا جو حصہ ایک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے وہ اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہونے والی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک انسان شیطان سے بچ جائے، اس سے بڑی بات کیا ہوں گی؟ اور کرنا کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی دعا، اور وہ بھی لوگوں کو یاد نہیں رہتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس دعا کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، جس سے شیطان کا جو نافرمانی والا جو حصہ ہے اس کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے، اور جو ہے اولاد میں جو ہے نافرمانی کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دعا کا جو ہے اہتمام۔ اس کے بعد جو ہے اولاد ہونے والی ہے یا ابھی نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے دعا کی جائے۔ دعا بہت اہم چیز ہے، ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ ہر نبی نے نیک اولاد کے لیے دعا کی۔ انبیاء، اللہ کے رسول، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے، اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ صافات آیت نمبر 100 اگر آپ پڑھیں گے اس میں آپ ان کی دعا دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو نقل کیا، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا کر۔ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے سوچنا چاہیے تھا مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے، میں نے اتنی قربانیاں دی اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ تو میرا نقصان کرے گا ہی نہیں۔ لیکن اب عاجزی، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مادہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے التجا دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا آپ دیکھیے سورہ ال عمران آیت نمبر 38، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اولاد کے لیے دعا کی جائے کہ وہ نیک اور صالح ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عجیب دعائیں کی جاتی ہے، آپ دیکھیے جو دعائیں سنت سے ثابت نہ ہوں، اپنے دل سے اور منمانی کی جائے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، ظاہر سی بات ہے اس میں برکات نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عجیب بات ہے، آپ دیکھیے اکثر عورتیں کیا دعائیں دیتی ہے بچوں جو بھی نیا جوڑا ان کے پاس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو چاند جیسا لڑکا دے۔ کتنی غلط چیز ہے، آپ دیکھیے لڑکا دے خاص دعا کی، جبکہ انبیاء کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربی حب لی من الصالحین، کہ ہمیں نیک اولاد عطا کر۔ لڑکا دے لڑکی دے کچھ نہیں کہا، نیک اولاد۔ اللہ کو معلوم ہے اللہ کو کیا دینا ہے،
نیک صالح اولاد کی دعا کرتے تھے انبیاء، لیکن ہم دعا کو خاص کرتے ہیں، اس میں بھی بدعات کرتے ہیں اور سنت کے خلاف جو ہے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو غیر اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے جو ہے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ تو نیک جوڑے کا انتخاب اور دوسرا دعاؤں کا اہتمام۔ چلیے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بچوں کو توحید کی تعلیم دلوانا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے فرما برداری کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ بہت بڑا اور بہت گہرا تعلق ہے۔ میں آپ کے سامنے چند آیتیں اور احادیث رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک باپ کی نصیحت، بہت بہترین نصیحت، 7 سے 8 پوائنٹ ہے اس نصیحت کے اندر، کوئی اس کو اپنا لے تو سمجھ جائے، اگر وہ عملی طور پر اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اولاد جو ہے فرما بردار ہو جائیں گی، اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے جو وہ توشہ ہوں گی نیکیوں کا۔ اور وہ جو ہے نصیحتیں ہیں حضرت لقمان کی جو انہوں نے اپنے اولاد کو کی تھی۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ حضرت لقمان ان کے تعلق سے آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دانائی دی تھی، حکمت دی تھی۔ یہاں حکمت سے مراد دانائی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو لقمان تھے، حضرت لقمان، وہ ڈاکٹر تھے، طبیب۔ یہ غلط بات ہے۔ قرآن مجید نے جو ان کو حکمت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت دی تھی، حکمت سے مراد دانائی ہے، مطلب وزڈم، ہوشیاری۔ اور جس کی ہوشیاری اور وزڈم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں تعریف کی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شخصیت کیسی ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکیم کہا، اور ان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ سب سے پہلی وصیت جو اپنے بیٹے کو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ کیا کہا؟ اے میرے بیٹے، حضرت لقمان نے وعظ کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی چیز جو سکھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ شرک نہیں کرنا۔ کتنی بہترین تعلیم ہے۔ اب آپ سوچیں گے شرک نہیں کرنا، اس کو ہم اس عنوان کے تحت کیوں لا رہے ہیں؟ تو میں بھی اس آیت کو لینے سے پہلے سوچ رہا تھا یہ آیت اس عنوان کے تحت کیوں آ رہی ہے، لیکن جب ایک کتاب میں نے پڑھی تو اس میں جو بہترین چیزیں اس کے تعلق سے ملی وہ یہ تھی کہ جب ہم بچوں کو اس بات کی نصیحت کریں گے کہ وہ صرف اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے جھکے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے، تو ظاہر سی بات ہے وہ دنیا کی تمام شخصیات سے اپنا رشتہ توڑ کر ایک شخصیت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور تمام چیزوں سے بیزار ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے دل میں ایک کی محبت ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور جب اس ایک کی محبت میں وہ شامل ہو جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دل و جان سے وہ چاہیں گے اور ایسا چاہیں گے جیسا قرآن اور سنت نے امید کی ہے، جس طرح سے تعلیم دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا ہر حکم ان کے لیے بہت آسان ہوگا عمل کرنے کے لحاظ سے۔ ظاہر سی بات ہے ایک لڑکا یا ایک لڑکی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر خالص محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہے، اس قدر ان کا رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط ہو گیا، توحید سے مضبوط ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے اب اپنے رب کا ہر حکم ان کے لیے عمل کرنا فرض ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیں گے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے جڑیں گے، اور جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے جڑیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کسی بچے کو نصیحت کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے تم تو فلاں غلطی کرتے ہو، میں کسی کو کہتا ہوں فلاں کام مت کرو، وہ کہتا ہے تم تو فلاں کام کرتے ہو، لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا کہ اس طرح تم کو کرنا ہے تو اس کو معلوم اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کہا سچ کہا، اور اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم ہے، تو وہ اس بات کو قبول کرنے سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ اور بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی حکم دیا۔ آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ عَلَى فِصَالِهُ فِي عَامَيْنِ
انشکروا لی ولوالدیک الی المصیر۔ کتنی بہترین بات بتائی چند جملوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ کے متعلق نصیحت کی کہ اس کی ماں نے اس کو دکھ پر دکھ رکھ کر اٹھا کر رکھا اسے حمل میں، اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس کی ہے، کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ جب ایک بندے کا، جب ایک نوجوان لڑکا ہو لڑکی ہو، یہ ان کا رشتہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جڑ جائے گا تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور وہی بات جو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کر دی کہ ہم نے والدین کے تعلق سے انسان کو نصیحت کی، اور کیا نصیحت کی؟ کہ تمہاری ماں نے تم کو دکھ پر دکھ رکھ کر جو ہے تم کو جو ہے اپنے پیٹ میں رکھا، اور پھر 2 سال تک جو ہے تم کو دودھ پلایا، کیسی تکلیف اس نے اٹھائی تمہارے لیے۔ تو بس اب یہ تم جو ہے اپنے رب کا حکم ہے کہ تم شکر گزاری کرو اور تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ کیوں اشارہ دیا گیا ہے یہاں پر کہ الی المصیر، تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے؟ مطلب اگر تم نے اس بات کو نہیں مانا تو تم کو جو ہے اس کی سزا دی جائیں گی، تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب ان بچوں کو یہ تعلیم دی جائیں گی کہ اللہ کا حکم ہے والدین کے ساتھ فرما برداری کی جائے، تو ظاہر سے بات ہے وہ کبھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چلیے اسی طرح جو ہے تیسری چیز ہے، بچوں کے دلوں میں جو ہے اللہ کا یقین پختہ کرایا جائے۔ اللہ کا جو یقین ہے وہ بچوں کے دلوں میں ڈالا جائے۔ جیسے آیت نمبر 16 سورہ لقمان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف الخبیر۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اسے ضرور لائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ کتنی بہترین بات بتائی آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر جو ہے حضرت لقمان کی نصیحت بتائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا کہ بیٹا رائی کے برابر، چھوٹے ذرے کے برابر بھی تم گناہ کرو گے، اور کہاں جا کر کرو گے؟ ایک تو چھوٹا گناہ، اور دوسرا کہاں پر؟ ایک چٹان میں، پتھروں کے اندر، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور چٹانیں کہاں ہوتی ہے؟ جنگل میں ہوتی ہے، جہاں انسان بھی موجود نہ ہو۔ یا پھر تو آسمان میں جا کر تم کوئی گناہ کرو گے، یا زمین کے اندر کہیں بھی، اللہ اس کو ضرور لے کر آئے گا۔ مطلب اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تعلیم بچوں کو دی جائیں گی تو آپ دیکھیے آج ہمارے پاس معاملہ کیا ہے، جب والد گھر میں ہوتے تو ٹی وی بند ہو جاتا ہے، والد چلے جاتے تو ٹی وی کھل جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے آج کل کے نوجوان جب سب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹی وی پر ان کا چینل کوئی دوسرا ہوتا ہے، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان کا چینل کوئی اور ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی کہ بیٹا تم ذرہ برابر بھی کوئی برا کام کرو گے تو چاہے چٹان کے اندر جا کر کرو گے، تو آسمان میں کرو گے یا زمین میں کرو گے، اللہ تعالیٰ سے تم نہیں بچ سکتے، اللہ اس کو ضرور لے کر آنے والا ہے۔ ایک دن قیامت کے دن بتا دیا جائے گا تم نے فلاں کام کیا تھا، فلاں گھڑی میں، فلاں وقت۔ تو بچے کے دل میں جب یہ چیز کا احساس پیدا ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے، آپ اس کو گھر میں رکھیے، جنگل میں رکھیے، کسی دنیا کے کوئی بھی ملک میں اس کو چھوڑ دیجئے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو کبھی کسی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، کوئی معصیت کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، بچوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر، یقین جو ہے ڈالا جائے۔ اب آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 9 برس کی۔ 9 برس کے بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی گہری باتیں بتا رہے ہیں، ذرا آپ سنیے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جو ہے آپ گھوڑے پر سوار تھے، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے پیارے بیٹے میں تمہیں چند چیزیں بتاتا ہوں، اس کو گرہ لگا کر رکھو، اس کو اچھے سے یاد رکھنا۔ کیا فرمایا؟ حفظ اللہ یحفظک حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر۔ اس سے مراد تفسیر میں آتا ہے اللہ نے جس کو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اللہ نے جس چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا، مطلب شریعت کے حدود کی پامالی نہ کرنا۔ تم اس کی حفاظت کرو، اللہ کی شریعت کی، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تجدہ تجاہک، اور تم اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔
اذا سألت فاسأل اللہ، اور جب بھی سوال کرنا ہے بیٹا تو اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِينَ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اور آخری کا پانچواں اور چھٹا جو نصیحت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر یہ بچے اس بات کو سمجھ لے اور عمل پیرا ہو جائے تو آپ دیکھیں گے ان میں جو فرما برداری کا مادہ ہوگا، آپ اس کو دنیا کی کسی بھی تھیری اور تعلیم اور کسی بھی جو ہے فلسفے سے نہیں لا سکتے۔ وہ ایک چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةِ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ۔ کیا فرمایا؟ اور جان رکھو اگر کوئی ساری قوم تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اور اس کے لیے وہ اکٹھا ہو جائے تو تمہیں ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس چیز کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ مطلب پوری دنیا تمہارے ساتھ آ جائے اور پوری اپنی صلاحیتیں لگا دے تاکہ تم کو کچھ فائدہ ہو جائے، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ نہیں پہنچا سکتے ہو۔ پورے بھی مل جائیں گے تو تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے تم شریعت کی جو ہے پابندی کرو، کوئی شریعت سے ہٹ کر کام مت کرو۔ ایسا مت سوچو فلاں لوگوں کو خوش کروں گے تو فلاں کام ہو جائے گا، تاکہ پوری دنیا مل جائے تو تمہارا فائدہ نہیں کر سکتی۔ آگے فرمایا وَلِجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، اور پوری کی پوری دنیا اگر مل جائے، اکٹھی ہو جائے تاکہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے جو اللہ چاہے، کیونکہ صحیفے سوکھ چکی ہیں اور قلم اٹھا لی گئی ہے۔ اب یہ اگر بچوں کا یہ یقین آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو اللہ کے رسول کی زبانی بیان کیا ہے، تو آپ بتائیے دنیا کی کون سی چیز ہے جو اس کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ نافرمان بن جائے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کے حالات الگ بنائے ہیں، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ فلاں غلط کام کرے اور اس چیز کو حاصل کر لے، لیکن اگر والدین نے بچوں کو یہ تعلیم دی ہو جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ شریعت کی جو ہے حدود کی پامالی نہیں کرے گا۔ وہ اس بات کو جانے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے وہ ہونے والا ہے، جو چیز اس کی قسمت میں اس کو ملنے والی ہے، اس کے لیے وہ غلط راستوں کا جو غلط طریقوں کا جو ہے راستہ نہ چنے، غلط راستے پر وہ نہ چلے۔ تو یہ والدین کے لیے بھی بہت ہی فخر کی بات ہوں گی اور ان کے لیے بڑی اچھی بات ہوں گی کہ ان کی اولاد کوئی ایسا غلط قدم نہیں اٹھاتی ہے جس سے ان کو جو ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ بچوں کا جو یقین ہے وہ اللہ کی ذات پر ہو، اور اسی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو انبیاؤں کے قصے اور صحابہ کے قصے ان کو سنائے جائیں۔ جیسے ان کو آپ بتائے نوح علیہ السلام کی اولاد، نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، وہ نہیں مانا۔ وہ کیا بولا کہ میں اونچی پہاڑی پر چلا جاؤں گا۔ والد نے کیا کہا؟ بیٹا آج اللہ کے قہر سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس نے نافرمانی کی، دیکھو بیٹا، اور اللہ کے قہر نے اس کو آ پکڑا اور ایک ہی لاٹ میں وہ چلا گیا۔ تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ بچوں کو تعلیم دے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طے کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں، تم اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بچوں کی فرما برداری کے لیے، یعنی وہ لوگ آپ کا کہنا مانیں، اس لحاظ سے کہ ان کے لیے بہت جو ہے کارآمد ہوں گی یہ چیز کہ ہم اللہ کا یقین ان کے جو ہے دلوں میں بٹھائے۔ اسی طرح ان کو ہم ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے واقعات ان کو بیان کریں، ان کو بیٹھ کر سنائیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے، اپنے والد کے کتنے فرما بردار تھے، اللہ کے حکم کی جو ہے فرما برداری کی، اپنی گردن رکھ دی چھری کے سامنے تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اونچا مقام دیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین جو ہے ٹھکانہ ہے۔ تو ان کو ایسے واقعات جب ان کے سامنے بتائے جائیں گے تو ان کا یقین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ ہوگا، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے والدین کو بھی تکلیف ہو اور ان کی خود کی ذات کو اس پر جو ہے تکلیف ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے بچوں کو عملی نمونہ پیش کیا جائے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ جیسے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انصار کی ایک بستی کی طرف جو مدینہ منورہ میں تھی یہ پیغام بھیجا
کہ جس آدمی نے صبح روزہ رکھا ہے وہ اپنا روزہ پورا کر لیں، اور جس نے صبح کو افطار کر لیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بھی باقی دن پورا اس کو کر لے۔ اس کے بعد ہم روزہ رکھتے، یہ صحابہ فرما رہے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، اور ہم انہیں مسجد کی طرف لے جاتے، اور ہم ان کے لیے روئی کی گڑیا بناتے۔ جب ان بچوں میں سے کوئی کھانے کی وجہ سے روتا تو ہم انہیں وہ گڑیا دے دیتے تاکہ وہ افطار تک ان کے ساتھ کھیلتے رہیں۔ دیکھیے، والدین خود بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور بچوں کو پریکٹیکلی وہ کروا رہے ہیں۔ مطلب وہ بچوں کو روزہ رکھواتے تھے چھوٹی عمر میں، بچہ بھوک کی وجہ سے جب روتا تو اس کو کھیلنے میں لگاتے، روئی کے گڈے اور گڑیاں بنا کر ان کو دیتے تاکہ وہ اس میں مشغول ہو جائیں۔ یہ ایک بہت بہترین مثال ہے جو ہے عملی نمونے کے لیے۔ تو بچوں کو جو ہے عملی طور پر نیکیاں کر کر ہم بتائیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں پچھلے سال کا۔ مطلب ہم کچھ چیزوں کو غور بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو غور کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیزیں کتنی اہم ہیں۔ ایک بار جو ہے ہمارے چھوٹے لڑکے کے ساتھ جو ہے، اس کا نام محمد ہے، ہم مسجد کے باہر سے نکلے تو اس نے اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور 1 روپے کا کوائن نکالا اور اس فقیر کو دے دیا، حالانکہ جب وہ اور چھوٹا تھا۔ تو میں نے اس کو پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں دیے؟ تو کہا کہ آپ بھی ہمیشہ دیتے ہیں نا۔ بولے سب کو، میں یہ نہیں بتا رہا ہوں میں صدقات خیرات کرتا ہوں، یا بتانے کا مقصد نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے آپ جس طرح سے عمل کرتے ہیں بچے ویسے ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک اور چھوٹا بیٹا ہے، وہ تو اور ابھی 2 سال کا بھی نہیں ہوا ہے۔ ایک بار میں نے ایسے پانی لیا اور میں جو ہے بیٹھ کر پینے لگا۔ اب اس کو نہیں معلوم ہے کیوں بیٹھنا ہے، لیکن اس نے دیکھا والد بیٹھ رہے ہیں، مجھے بھی بیٹھنا چاہیے، وہ بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ لیکن ایک بار پھر مجھ سے غلطی ہوئی کہ ایک بار میں کھڑے ہو کر پانی پینے لگا، تو وہ بیٹھا نہیں، وہ کھڑے رہ کر پانی پینے لگا۔ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اپنے والد کو دیکھ رہا ہے کہ وہ جس طرح عمل کرتے ہیں اس طرح جو ہے اس کو بھی عمل کرنا ہے۔ اور آپ ایک چیز غور کریں گے، قرآن مجید میں اکثر قوموں نے جو نبیوں کی باتوں کا انکار کیا تو ان کا آخری جواب کیا تھا؟ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی پہ پایا۔ مطلب وہ والدین کی کاپی کر رہے تھے ان کی۔ تو کیا اچھی بات ہو کہ ہم اپنے اندر اچھائیاں لے کر آئے تاکہ بچے اس کو کاپی کریں، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ وہ اس بات کا جو اقرار کرتا ہے کہ ہمارے والدین جیسے ہم ویسے۔ تو قوموں نے کفر کے بارے میں اس بات کو ذکر کیا کہ ہم نے والدین کو ہمارے اس طرح پایا، لیکن ہم اس بات کو تھوڑا مثبت یعنی پازیٹیو سوچے اس بات پہ کہ اگر ہم پریکٹیکلی کوئی چیز کرتے ہیں اور بچوں کو اس کے سامنے بتاتے ہیں تو ان میں بھی یہ اچھی چیزیں آئیں گی۔ تو بچوں کو جو ہے عملی نمونہ پیش کیا جائے۔ اسی طرح اپنے اندر کی برائیوں کو، جیسے جھوٹ بولنا، نماز کی کوتاہی اور بڑی عمر والوں سے بد اخلاقی، یہ والدین کے لیے بول رہا ہوں میں۔ والدین کو یہ چاہیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کا احترام کرے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑوں کا احترام کرے۔ یہ عملی چیز ہے، کیونکہ بچہ دیکھتا ہے اس کے والد یعنی اس کے دادا اس کے والد سے اگر کہتے ہیں پانی لے کر آؤ اور وہ آنا کانی کرتا ہے، تو آپ خود اپنی زندگی میں تجرباتی طور پر اس بات کو ضرور دیکھیں گے، جب آپ اپنی اولاد کو کہیں گے تو وہ بھی انکار کر دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آپ دیکھیے اولاد جتنی بھی نافرمان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو باپ ہے وہ اپنے والد کی نافرمان ہے۔ تو بچوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کیجئے۔ آپ کے والد جب آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں آپ دوڑ کر اس کو پورا کیجئے، تو آپ دیکھیے آپ کی اولاد بھی اس طرح کریں گی، کیونکہ وہ اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے اس طرح کرتے ہوئے۔ تو عملی نمونہ یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ دیکھیے اکثر کیا ہوتا ہے، گھر پر کوئی دوست ملنے کے لیے آیا ہے، آپ کا ملنے کا موڈ نہیں ہے، تو آپ بچوں کے ذریعے جھوٹ بولنے لگاتے ہیں، ان کو بولو کہ گھر پر نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بولنے لگے، بچے کو میں نے بھیجا، بولو جاؤ کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، تو جا کر بولنے لگا، ابا نے بولے ابا گھر پہ نہیں ہے۔ اور بچے کی تو وہ نادان ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ نے اس سے ایک جھوٹ بلوایا۔ اس بات سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے اپنے بچے کو بلا رہی ہے، اس کے ہاتھ بند ہے، اس کی مٹھی بند ہے، اور وہ کوئی چیز کی لالچ دے کر اس کو بلا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک کھجور تھی۔ تو کہا کہ اچھا ہوا تمہارے ہاتھ میں کچھ تھا، اگر تم ایسے ہی اس کو للچا کر بلاتی تو تمہارا نام جو ہے گناہ کے اندر لکھ دیا جاتا۔ تو جب ایسے عمل سے نام لکھ دیا جا رہا ہے تو ان لوگوں کا کیا ہے جو اپنے بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ اپنے بچوں سے جاسوسی کرواتے ہیں، جو کہ سورہ حجرات میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ جاسوسی مت کیا کرو،
فلاں کیا کر رہا دیکھ کر آؤ، فلاں کون کیسے رہتا ہے دیکھ کر آؤ، تو بچوں میں بھی ویسے ہی برائیاں آتی ہیں اور بڑے ہو کر پھر وہی عمل وہ اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو عملی نمونہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ اپنے اندر جتنی اچھائیاں لائیں گے بچوں میں اتنی ہی اچھائیاں آپ پائیں گے۔ آپ اس کو جو ہے کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ جیسے رہتے ہیں بچے بھی ویسے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح بچوں پر نظر رکھنا یہ بہت اہم چیز ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نظر رکھتے تھے دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنن ابن ماجہ میں آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا، میرا ہاتھ کھاتے وقت پیالے میں چاروں طرف جاتا گھومتا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے اللہ کا نام لیا کر، مطلب بسم اللہ کہہ کر کھایا کر، اور دائیں ہاتھ سے کھایا کر اور اپنے سامنے سے کھایا کر۔ اور وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزیں سکھائی، میں پوری زندگی اس کو نہیں بھولا۔ تو بچوں پر نظر کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیسا اٹھتے ہیں، کیسا بیٹھتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ان کے دوست کون ہیں۔ اور نظر رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان پر شک کر رہے ہیں، بلکہ ان کی تربیت کے لیے ان کو سمجھائیے کہ بیٹا ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم آپ کو چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے کبھی کوئی غلط راستے پہ نہ جائے، کئی شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائے، اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو جو اس بات کی تربیت دیتے رہے، آپ کو قرآن و سنت کے مطابق جو ہے گائیڈ کرتے رہیں۔ تو بچوں پر جو ہے نظر رکھی جائے، ان کے دوست، ان کا آنا جانا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مثال میں نے آپ کو پہلے بیان کی کہ جب پودا ہوتا ہے جس کو لگایا جاتا ہے، بیج بویا جاتا ہے، جب تک وہ تھوڑا بڑا نہیں ہوتا اس کی بڑی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے، اور جب وہ تناور درخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہی معاملہ انسان کا ہے، بچے برائیوں کو بہت جلدی سیکھتے ہیں، بہت جلدی کیچ کرتے ہیں، تو ان کی کم عمر میں تربیت یہ بہت اہم ہے۔ مطلب وہ جب تک بلوغت کو نہیں پہنچ جاتے ان کی تربیت کرنا، ان پر نظر رکھنا، ان کو صحیح تعلیم دینا، بری چیزوں سے ان کو روکتے رہنا، اس کی محنت اور مشقت ہم کو اٹھانا پڑیں گی، تبھی وہ ایک تناور درخت کی طرح جب وہ اپنی جوانی میں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری تربیت کامیاب رہی، اللہ کی مدد اس میں ساتھ رہی، تو ان کو دنیا کی کوئی برائی اور شیطان کے بہکاوے کبھی برے راستوں پر اور غلط راستوں پر نہیں لے جا سکتے۔ اسی طرح جو ہے بچیوں میں خاص طور سے پردے کی پابندی کروائی جائے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایسے بھی واقعات بہت سارے سننے میں آئے کہ لڑکی کا نکاح طے ہوا اور نکاح کے 1 دن پہلے لڑکی نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، والدین پریشان، گھر ایسا بن گیا جیسے کسی موتا کا گھر ہو، پورے لوگ پریشان، والد غم میں ڈوب چکے ہیں، والدہ بے ہوش ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی عزت پر یہ بات آ چکی ہے کہ اس کی اولاد، اس کی لڑکی جو ہے نکاح کرنے سے 1 دن پہلے انکار کر رہی ہے، جبکہ پورے شہر کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کا نکاح کل ہونے والا ہے۔ تو کیا اچانک اس میں یہ نافرمانی کی بات آ گئی؟ نہیں، اس میں کہیں نہ کہیں والدین کی بھی غلطی ہے۔ اس نے اتنی بڑی ہمت کیسے کی، اتنی بڑی جرات اس نے کیسی کی؟ کیونکہ شروعات ہی سے غلطی ہوئی، والدین نے پردے کا کوئی نظم نہیں رکھا۔ بچی جاتی ہے کتنے بجے، کب آتی ہے، اس کی سہیلیاں کون سی ہے، اس کا موبائل فون کا استعمال کیسا ہے، اس کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، اس کا واٹس ایپ ہے اور کیا ہے، ساری چیزوں کس والدین کو کچھ خبر نہیں۔ اور جب پتہ چلتا ہے تو پتہ چلا کہ 5 سال سے لگاتار کسی سے اس کا تعلق تھا۔ اچانک کوئی تھوڑی ایسی ہمت کرے گا، 5 سال سے وہ بے پردگی کے معاملے میں جو ہے ملوث تھی اور والدین کو پتہ بھی نہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ بچوں کو پردے کی پابندی کروائے، اس کی اہمیت ان کو بتائے، اس کی تعلیم ان کو دی جائے۔ کچھ ایسے عجیب واقعات ہوئے ہیں قرآن کی ایک آیت پر عمل نہیں کرنے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں سے بھی کہا، عورتوں سے بھی کہا۔ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 آپ پڑھ لیجئے، میں مختصر سا اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں۔ مرد اور عورت دونوں کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا، اور کون کون سے رشتوں سے پردہ کرنا ہے یہ بھی بتا دیا گیا۔ لیکن ہمارے پاس بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے اچھے ہیں، ہم کو ان پر شک نہیں ہے، جن کی نظر بری رہتی وہ لوگ پردہ کرتے ہیں۔ ایسے عجیب واقعات سننے میں آتے ہیں کہ زمین جو ہے پیروں سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے 7ویں چیز ہے، ایک اہم چیز جو بہت اس کی کمی پائی جاتی ہے ہمارے پاس، وہ ہے بچوں کے ساتھ
اچھے مضبوط رشتے قائم کیے جائیں، یہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے۔ بچوں کے ساتھ جتنی ہم سختی کرتے ہیں، جتنی ان پر نظر رکھتے ہیں، اتنا ہی ان سے پیار، محبت اور شفقت سے پیش آئے، تاکہ ایک لڑکے کے لیے سب سے بہترین اس کا دوست اس کا والد، اور ایک لڑکی کے لیے سب سے بہترین اس کی سہیلی اس کی والدہ ہو۔ اب دوست سے مراد ویسا دوست نہیں جیسے ہم آپس میں دوست رہتے، ویسے نہیں، مطلب اتنا رشتہ مضبوط ہو کہ وہ بچے کو جب بھی کوئی غم پہنچتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے والد کو شیئر کرے کہ میں اس فکر میں ملوث ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، والد صاحب جا کر وہ یا اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کرے۔ اتنے ہم نے رشتے جو ہے ان کے ساتھ مضبوط رکھنے چاہیے، اتنے قریب ان کو رکھنا چاہیے کہ جب بھی ان کو کوئی ہرٹ ہوتا ہے تو کسی تیسرے کے سامنے جا کر اپنا دکھڑا سنانے سے پہلے وہ اپنے والد، اپنے بھائی کے پاس آئے۔ وہی معاملہ ایک لڑکی کا ہو کہ جب بھی اس کو کوئی ہرٹ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مشکل میں وہ پڑ جاتی ہے، تو سب سے پہلے اپنے والدہ اور اپنی بہنوں کے پاس آئے، کیونکہ یہی رشتے ہیں جو اس کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اجنبیوں کے پاس جائیں گے، اجنبی اس کو کچھ رائے دیں گے اور معاملہ جدھر کا ادھر اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ بچوں کے ساتھ اچھے رشتے قائم کیے جائیں۔ اسی طرح سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے چال ڈھال میں گفتگو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ کے سوا کسی کو نہیں پایا، اور جب بھی آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں بوسہ دیتے پیشانی پر اور انہیں اپنی خاص نشست پر بٹھاتے۔ جب آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو وہ بھی آپ کی طرف کھڑی ہو جاتی اور آپ کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بیٹھ جاتی۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ یعنی اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی، آپ کو جگہ دیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی پر بوسہ لیتے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، ان کو اپنے بازو بٹھاتے اور ان سے پیار اور محبت سے، شفقت سے باتیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ جب آتی تو معاملہ ایسے ہی ہوتا۔ تو دیکھیے کتنا قریبی رشتہ، کتنا پیار اور محبت اور شفقت والا رشتہ ہے۔ اب آپ سوچیے جب ایسے رشتے اتنے مضبوط ہوں گے تو آج جو ہمارے ماحول میں چل رہا ہے، ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ بچے زیادہ وقت باہر دیتے ہیں اور گھر میں جو ہے وقت کم دیتے ہیں۔ آج ہمارے لڑکے لڑکیوں کا دل کالج اور اسکول میں زیادہ لگتا ہے، گھر پہ کم لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو گھر پہ مطلب ملنے والا کیا ہے؟ اس وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ باہر خوشیاں تلاش کرے۔ گھروں میں وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے کوئی خوشیاں نہیں ہیں، کیونکہ جب بھی والد آتے ہیں غصے میں آتے ہیں، جب بھی بہنیں آتی ہیں تو لڑائی پر اتر آتی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ گھر میں خوشیاں نہیں ہیں، گھر ہم صرف فارمیلٹی کے طور پر رہ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے دھیرے 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 ہمارے رشتے جو ہے لوز ہوتے جاتے ہیں، کمزوریاں آتی جاتی ہے، اور ہم کبھی ایسا بھی ہوتے ہیں کہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ کس کا کیا معاملہ چل رہا ہے، کون کون سے مسائل سے گزر رہا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ بچوں کے ساتھ اچھے رشتے، مضبوط رشتے قائم کیے جائے تاکہ ہم ان کی ہر بات کو سمجھ سکیں، ہر چیز کو شیئر کر سکیں، تاکہ ان کے مسائل کو حل بھی کر سکیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے جو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ چکی پیستی تھی، آٹا جو ہے پیسا، جو گیہوں پیسے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں بہت تکلیف ہو گئی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت آپ شکایت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لونڈیاں گرفتار ہو کر آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ مجھے ایک خادمہ کی ضرورت ہے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے پہنچائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر تشریف لائے، یعنی حضرت فاطمہ کے پاس، اور ہم لوگ اپنی خوابگاہ میں جا چکے تھے، مطلب لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آئے وہ لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے ہی بیٹھے رہو۔ اسی طرح آپ نے جو ہے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس سے اچھی بات بتاتا ہوں، جو تم چیز طلب کر رہے ہو کہ کوئی لونڈی تمہیں دی جائے خدمت کے لیے، کہا کہ میں تمہیں اس سے اچھی بات بتاتا ہوں، جب تم لوگ اپنی خوابگاہ میں جاؤ تو 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلین پہنچی، کمپلین آپ نے دیکھی، آپ نے اس پر غور بھی کیا، آپ وہاں پر پہنچے اور آپ نے حل بھی بتایا۔ اس سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے کہ بچے اگر کسی پریشانی میں ہیں یا کسی چیز سے وہ دوچار ہیں
تو اس بات کو ان کی سنی جائے، اس بات پر غور فکر کیا جائے، اور جتنا پاسبل، جتنا ممکن ہو سکے اس کا حل، اس کا سلوشن ان کو دیا جائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر ان کے حل ان کو نہیں دیے جائیں گے، ان کے مسائل کو جب دور نہیں کیا جائے گا، تو وہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دوسروں کے پاس جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے والدین سے زیادہ خیر خواہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اور ظاہر سی بات ہے پھر دوست سہیلیاں الٹی سیدھی رائے دیں گے اور وہ ان کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ تو ان کے ساتھ اچھے رشتے قائم کریں تاکہ ان تک جو ہے ان کی جو ہے چیزوں کو ہم شیئر کر سکیں، ان کو اچھی باتیں بتا سکیں، تاکہ وہ جو ہے آپ کی فرما برداری میں اور آگے بڑھے۔ آخری جو پوائنٹ ہے، آخری جو نکات ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 950 سال سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، اس کے بعد آخر میں اللہ کا ڈر دلایا لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا، تو اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، اور جس کی قسمت میں ہدایت نہ ہو آپ کوشش کر کے بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری، اپنا فرض پورا کیا، ویسے ہمیں اپنی ذمہ داری، اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ان کے دلوں میں جو ہے ڈالا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور اسی طرح آپ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ جھوٹ بولنا۔ یہ 3 بڑے بڑے گناہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی۔ ایسی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں، جو والدین کا نافرمان ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے ان کو اس بات کا بھی جو ہے احساس دلایا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی طرح باپ جو ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو یہ چیزیں جب بچوں کو بتائی جائیں گی، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ڈالا جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جو ہم پہلے نکات ہم نے دیکھے تھے کہ اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی جو توحید ان کے دلوں میں جو بس جاتی ہے، تبھی اس کے بعد ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر آئے گا۔ ورنہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ان کو نہ سکھائے تو پھر اس بات سے آپ امید نہ کریں کہ ان کو عذاب قبر اور جو جہنم کے بارے میں بھی بتا دیا جائے تو وہ اس سے ڈریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو نکات آپ کے سامنے رکھے گئے، ہم جو ہے کوشش کریں کہ اس کو عملی طور پر ہم جو ہے اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے اس بات کا اثر جو ہے ضرور ہماری زندگیوں میں، ہماری اولاد کی زندگیوں میں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ ابھی آپ جناب ارشد خان صاحب کو بچے کیوں بگڑتے اس عنوان پر جو ہے خطاب آپ ان سے سماعت فرما رہے تھے۔